آیت کریمہ پڑھتے چلی جائیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آپریشن سے ہوئے ہیں اور اب غالباً ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ زوجہ کی طبیعت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، اب اگر بچہ آپریشن سے ہوا تو بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر ماں کی جان کو خطرہ پڑ جاتا ہے اور وہ پھر پیگننٹ ہو گئی ہیں تو ہم کیا کریں، یا پھر اگر یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہم نقصان سے بچنے کے لیے بچے وغیرہ بند کروا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر عورت کی جان کو کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے تو پھر تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ گناہ ہوگا، بلکہ اس کو حرام کہیں آپ کے بڑا گناہ ہے یہ۔ اور اگر بالفرض ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ اب بچے مزید ہوں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ عورت کی جان کو شدید خطرہ ہے، اب ایسی صورت میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تغیر تبدل کرنے سے پہلے یا تصرف کرنے سے پہلے کوئی اور راستہ نکلتا ہو تو بہت بہتر ہے۔ تو آپ ڈاکٹر سے یہ مشورہ کر لیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بہن کے حمل نہ ٹھہرے، ایسا کوئی طریقہ علاج ہمیں بتا دے کہ یہ رحم وغیرہ کا منہ بند نہ کروانا پڑے یا نکلوانا نہ پڑے، بلکہ کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کر لیں کہ حمل ہی نہ ٹھہرے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ طریقہ اختیار کرنا آپ پر پہلے واجب ہوگا، لیکن اگر ایسا کوئی طریقہ ان بہن کے لیے نہیں ہے بالفرض، یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان پہ شاید یہ کارگر نہ ہو، یہ پھر بھی حاملہ ہو جائیں گی، ایسی صورت میں اگر واقعی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سخت جان کا خطرہ ہو سکتا ہے آگے چل کر، تو پھر یہ بھی کروا سکتے۔ بڑا اہم ہے اور یہ بہت رواج پا گیا ہے شہروں میں۔ دیر مالا کنڈ سے آفتاب اسلام صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات اب بہت اکثر شہروں میں ہونے لگ گیا تو نوجوان جب شادی کرتے ہیں تو میاں بیوی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک ہم نے بچہ پیدا نہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت عجیب و غریب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے کرنا درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ اور قانون تو یہ ہے کہ وقتی طور پر حمل روکنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی فاسد نیت نہ ہو۔ فاسد نیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیت نہیں ہو کہ ہم بچہ پیدا ہوگا تو خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے، یا بچے کو عار سمجھا جائے، تو یہ اگر نیت نہیں ہے تو 2 سال یا 4 سال کے لیے بھی حمل روک سکتے ہیں، تو سکنے کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ رہا یہ کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو جہاں تک چاہیے والی بات ہے تو شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ نسل نہ روکی جائے، اور نکاح جو مشروع قرار دیا ہے، یعنی نکاح کی جو شریعت میں ترغیب ہے اس کی بنیادی وجہ وہ نسل پیدا کرنا ہے۔ نکاح کی تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کالی سیاہ عورت جو بچے جننے والی ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یعنی اس سے نکاح کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس خوبصورت عورت سے جو بچے نہ جنتی ہو۔ حالانکہ دیکھیں، خوبصورت عورت سے نکاح میں عفت اور پاک دامنی والی مصلحت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ جس کا خوبصورت عورت سے نکاح ہوگا تو زنا کی طرف اس کے قدم کم جائیں گے۔ بدصورت عورت سے نکاح میں خطرہ کیا ہے کہ اس کو تشفی نہ ہو، سحری نہ ہو، اور زنا کی طرف قدم جا سکتے ہیں، تو وہ مصلحت اس میں ہے۔ لیکن نکاح کی جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ عفت اور پاک دامنی نہیں ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ نکاح مرد اور عورت کو جو اللہ نے بنایا ہے، وہ بنیادی جو مقصد ہے نا اس کا، وہ نسل بڑھانے کے لیے بنایا ہے۔ اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ لام جو ہے نا عاقبت کا ہے، یعنی جس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ تمہیں سکون بھی ملتا ہے، اور اگر اسلام کو علت کا قرار دیا جائے تو یہ ثانوی درجے میں علت ہے، دوسرے درجے میں علت ہے۔ بنیادی جو نکاح کی وہ ہے نا مشروعیت، وہ نسل پیدا کرنے کے لیے۔ اور جو ہے ماضی میں کیا ہوا، اب آج کے اس دور میں کیا کیا چیزیں بہرحال ہوتی تھی ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس میں ہر چیز کے بولنے کے بعد اس کا حکم جو علماء نے لگایا ہے حرام حلال یا کن شکلوں میں جائز ہے انشاءاللہ رکھتا جاؤں گا ایک کے بعد ایک، ٹھیک، تاکہ بات واضح ہوتے جائیں، ٹھیک۔ لیکن ایک اہم بات، اس سے پہلے کہ میں آج کے طریقوں اور اس میں حلال و حرام رکھوں، ان تمام طریقوں میں ایک بات ہر بار اپنے ذہن میں اصولی رکھیں گے، وجود میں آنے کے بعد کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے آپ، یہ بات اصولی ہے۔ یہ سب باتیں وجود میں آنے سے پہلے ہوں گی، جب میں کہوں گا یہ درست ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سب وجود میں آنے سے پہلے۔ وجود میں آنے کے بعد سوائے پیدا ہونے کے اس کا اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں، پیدا ہوں گے، سوائے پھر ماں کی جان کو خطرہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بچانا ہے تو وہ ایک الگ شکل ہے، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن عام حالت میں جو ہے پیدا ہونا اولاد کا وجود میں آنے کے بعد اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا جو چیزیں استعمال لوگ کرتے ہیں وہ 7 قسم کے ہیں۔ ماضی میں جو ہوتے تھے، پاسٹ میں جو ہے وہ 5 تھے، اب 7 ہیں۔ پہلا اس میں سے ہے رہبانیت، سیلیبسی، انسان اپنی بیوی سے دور رہے جب تک اولاد نہیں چاہیے۔ دوسرا طریقہ ہے نیچرل میتھڈز، قدرتی کچھ طریقے
جس کے ذریعے وہ اولاد کو وجود میں نہ آنے دیں. تیسرا طریقہ ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈز، کچھ ایسے طریقے جس کے ذریعے کچھ آلات عورت کے جسم میں لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے کمپلیکس بیریئر میتھڈ، مطلب کچھ ایسی چیزیں، پرائیویٹ بیریئر میتھڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود استعمال کر سکتا ہے جس کے ذریعے اولاد وجود میں نہ آئے، اور کمپلیکس بیریئر میتھڈ وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے مخصوص کچھ عمل کر کے عورت کے جسم میں کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. پانچواں طریقہ ہے ہارمونل میتھڈز، مطلب ایسے جینز انسانی جسم میں ڈالے جاتے ہیں، ہارمونز ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ وجود میں نہ آئے. اور اس کے علاوہ جو ہے چھٹا طریقہ ہے سرجیکل میتھڈز، مطلب سرجری کے ذریعے اولاد وجود میں آ گئی، ماں کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو کاٹ کر، سرجریکل میتھڈز یا جس انسانی جسم میں یا خود اولاد کے اوپر سرجیکل میتھڈز. اور ساتواں طریقہ ہے ایبارشن. یہ 7 طریقے ہیں جو آج کے دور میں اولاد کے ضبط ولادت یا برتھ پریونشن کے لیے فیملی پلاننگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. اب ان 7 کے اندر ان کے مختلف اقسام اور کیا اس میں حکم ہے انشاءاللہ میں ایک کے بعد ایک رکھتا جاؤں گا. اب جو جتنے طریقے ہیں جو میں نے 7 بتائے، یہ 7 طریقے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ریورسیبل، ارریورسیبل. مطلب وہ طریقے جس کے اندر ہمیشگی کے لیے اولاد کا پیدا ہونا بند کیا جاتا ہے، اور وہ طریقہ جس میں وقتاً عارضی ٹیمپرری طور سے روک دیا جاتا ہے. تو ریورسیبل میتھڈ وہ ہوتا ہے جس میں عارضی ہوتا ہے، مطلب تھوڑی دن کے لیے اولاد پیدا نہیں ہوتی پھر ہو سکتی ہے، اور ارریورسیبل میں اولاد کبھی پیدا نہیں ہو سکتی پھر. یہ پرماننٹ ہے، ہمیشگی کے لیے ضبط ولادت ہوتی ہے، اور ہمیشگی کے لیے ضبط ولادت کرنا شریعت میں حرام ہے. ٹیمپرری میتھڈز آپ یوز کر سکتے ہیں عارضی، لیکن اس کے علاوہ جو پرماننٹ میتھڈز ہیں جو ارریورسیبل ہوتے ہیں اس کو تبدیل کرنا شریعت میں یہ کام کرنا حرام ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو یہ ریورسیبل مطلب یہ 7 طریقوں میں 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، یہ جو واپس ٹیمپرری اور جو ہمیشگی والے، ریورسیبل اور ریورسیبل. ٹھیک، اسی طرح چیف جسٹس صاحب کی ایک اور مہم ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو مہم چلائی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو ہمیں گلہ ہے طارق جمیل صاحب کے اوپر. یعنی ایک عالم دین ہے اور ان کو یعنی دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، لاکھوں میں ان کے فالورز ہیں، اس کے باوجود مطلب انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ وہ یعنی ان کے سامنے، یعنی پرائم منسٹر کے سامنے اور چیف جسٹس کے سامنے یہ تقریر کر رہے ہیں، اور پھر جو انہوں نے واقعہ سنایا ہے وہ یعنی انتہائی مزہ کا خیز وہ واقعہ تھا. وہ جو انہوں نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جی ایک عورت کے پتہ نہیں 8 کے 9 بچے تھے، تو میں نے اس کے خاوند کو کہا کہ جی تو اپنی عورت کا آپریشن کیوں نہیں کرا لیتا، تو اس نے کہا جی اے میرا جڑا کیوں نہیں آپریشن کرا لینا. چلے انہوں نے مزاح کے طور پہ بھی بات کی، لیکن یہ یعنی دین کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا. آپ انہیں لوگوں کس طرف لگا رہے ہیں؟ یہ تو اسلام میں بالکل یعنی عورت اپنی یہ یعنی کیپیبلٹی ختم کروا دے. اب میں ذرا کنٹرول الفاظ میں گفتگو کروں گا کیونکہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی یہ مجالس دیکھنی ہوتی ہیں. یا مرد اپنی یہ کیپیبلٹی ختم کروا لے اولاد کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہے میرے بھائی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس قسم کے مشورے دینا پھر ایک عالم دین کے منہ سے تو بالکل زیب نہیں دیتا. باقی رہ گئے چیف جسٹس صاحب یا عمران خان صاحب، ان کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان لوگوں کے پاس دین کا اتنا نالج تو کوئی نہیں ہے. تو جب اس طرح کے علماء کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوگی وہ اور طرف چل پڑیں گے. ہم اس مقدمے کو غلط سمجھتے ہیں جو بہبود آبادی کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے. ہم برتھ کنٹرول اگر کوئی میاں بیوی آپس میں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے حق میں ہے، اس کے کوئی خلاف نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر برتھ کنٹرول کرتا ہے کہ جی ان کا رزق کہاں سے پورا ہوگا، ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، ان کو پلاؤں گا کہاں سے، اور پھر وہ ایک مہم بھی کھڑی کر دی جاتی ہے برتھ کنٹرول کے نام کے اوپر، یہ آبادی کنٹرول کرو، اگر یہ ہو گیا تو یہ ہوگا. پہلے تو یہ قرآن پاک میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک، ان میں جو ایک کمانڈ ہے، 4th کمانڈ ہے، وہ آپ دیکھیں کتنی واضح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اچھا اس سے پہلے جو آتی ہے یہ تو بعد میں ہے، 6 نمبر پہ، 4 نمبر پہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے.
نحن نرزقہم وإیاکم، اس اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے. یعنی جو لوگ اب پریگنینسی ضائع کروا دیتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کے فگر ہیں کہ روزانہ 3000 بچیاں جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی تھی نا پریگنینسی کے دوران کہ یہ بچیاں پیدا ہونے لگی ہیں، ان کو ضائع کروا دیا جاتا. روزانہ 3000 روزانہ. ظاہر ہے وہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کرنا. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی، 40 دن گزرے ہیں، 10 دن گزرے ہیں، 15 دن گزرے ہیں، کتنے مہینے گزرے ہیں، اس سے غرض ہی نہیں ہے، آپ ضائع نہیں کروا سکتے. اس میں یعنی بہبود آبادی کا رد ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹلی ایک تھیم پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی. یہ ڈاکٹرائن تو کلیئر ہو گئی نا کہ رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اللہ پر. ٹھیک ہے، اس طرح کی اور بھی آیات قرآن پاک میں بہت ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ یہ اولاد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اب اولاد ایک بندہ کہتا ہے جی کھائیں گے کہاں سے، تو آبادی اگر یہ ہو گئی، میں نے کئی دفعہ بتایا میرے بھائی 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی، اور اس ٹائم بھی یہی باتیں ہوتی تھی کہ جی جناب 100 سال کے بعد اگر 2 ارب آبادی ہو گئی تو کیا ہوگا، 3 ارب کیا ہوگی. وہ 2 بھی نہیں ہوئی، 3 بھی نہیں ہوئی، 4 بھی نہیں ہوئی، 7 ارب ہو گئی. تو زمین نے اپنے خزانے بھی اگل دیے. آج سے 100 سال پہلے یعنی یا 150-200 سال پہلے موچی بناتا تھا جوتیاں. آج جتنی آبادی ہے موچی جوتیاں بنا سکتے ہیں؟ آدھے موچی چاہیے آپ کو جتنے بندے ہیں. تو مشینیں اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے. انرجی کی ضرورت، اس وقت لوگوں نے انرجی انجوائے نہیں کی جو آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو مٹی کا تیل نہیں تھا. مٹی کا تیل تو یعنی آج سے 200-250 سال پہلے نکلا ہے، اس سے پہلے تو نہیں موجود تھا. اور اب یہ سولر سیل کے ذریعے جو انرجی والا معاملہ، یہ وہ معاملہ ہے جو رینیویبل ریسورس ہے انرجی کا، نہ ختم ہونے والا. آئل تو پھر بھی ختم ہو جائے گا، سولر انرجی تو نہیں ختم ہوگی. یہ سارے ریسورسز اب آگے ہیں. آج بھی جناب لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں امریکہ جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے، فالتو پیدا ہوتی ہے. سی فوڈ کی طرف جائیں وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی ہوئی ہے. اس کی بجائے ہم جو مال کی جو منصفانہ تقسیم ہے نا اس کے اوپر ایمفسائز کریں. پھر یہ جن یعنی تحقیقات کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ ایک تحقیق کا رخ چیف جسٹس صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ محققین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ برتھ جو کنٹرول ہے اس نے برتھ ریٹ کو نیگیٹو میں کر دیا ہے. کتنے یورپین ملک ہیں جس میں نیگیٹو میں جا رہا ہے. یہ آپ کو ویزا آفر کیوں کر رہے ہیں؟ کینیڈا سے کیوں ہو رہی ہے؟ آبادی کم ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، پھر دوسرا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، کوئی پرورش کرنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اولاد پیدا کرتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت صرف ایک وہ اس سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اسلام میں تو انسان کی نسل کے بڑھنے کا ذریعہ اس کو رکھا گیا. ایک خاندانی نظام ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد ہے، ان کا ایک تقدس ہے، اور ماں نے گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، باپ نے جو ہے فائنینسز ارینج کرنے، نان و نفقہ، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. یہ وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ جی ہم کیسے کریں گے؟ آپ ریسورسز کو بڑھانا شروع کریں، ریسورسز ایکسپلور کریں. مین پاور ہوگی تو ریسورسز ایکسپلور ہوں گے نا، انسانوں نے ایکسپلور کرنا ہے نا. البتہ اگر کوئی میاں بیوی اپنے لیول کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی برتھ کنٹرول وہ کرتے تھے اپنے لیول پہ. اس کو عزل کہا جاتا تھا. یعنی وہ جب اپنی لونڈیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے اولاد پیدا نہ ہو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر یوں نہ کرو تو کیسا ہے؟ اولاد تو پھر بھی ہو ہی جانی ہے، لیکن آپ نے ان کو حرام نہیں فرمایا. ہاں آزاد عورت یعنی بیوی کے کیس کے اندر بیوی کی اجازت کے بغیر برتھ کنٹرول نہیں کی جا سکتی. مرد و عورت اگر مل کے کنٹرول کریں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں نہ مرد اپنے آپ کو نہ اہل کرے گا، نہ عورت نہ اہل کرے گی اس پوائنٹ آف ویو سے. بلکہ وہ جو بھی ایک ذرائع اس وقت یعنی کنڈوم کا استعمال ہے یا باقی چیزیں، وہ والی چیزیں ایسی استعمال کی جائیں جس سے پرماننٹلی وہ ابیلٹی لاس نہ ہو، ورنہ وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے. سورہ نساء کے اندر 119 نمبر آیت میں آیا نا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا انسانیت کو کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے.
ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ایک دن کے اندر ایک عورت کے 3 بچے مر گئے تھے پانی کی ٹینکی کی صفائی کے دوران، یعنی صفائی کرتے ہوئے اس میں گر گئے، مر گئے. اور وہ مطلب اس کے مرد یا اس عورت نے اپنی کیپبلٹی ختم کروا لی ہوئی تھی، 3 ہی اولاد ہی ختم ہو گئی. اب وہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا، تو اب وہ اولاد کی تو اس سے تو محروم ہو گئے نا. تو یہ اس چیز کو پرماننٹلی ختم نہیں کروانا چاہیے. کیپبلٹی رکھے، آپ باقی ریسورسز استعمال کریں، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اس کی مہم چلانا کہ آپ لوگوں کو ایمفسائز کریں گے جی تسی بھی کرو یا ہم جرمانہ لگا دیں گے، جس طرح چائنا کے اندر ہے. چائنا میں آپ کو پتہ ہے پہلے 1 بچے کی اجازت تھی، پھر وہ انہوں نے انالیسس کیا کہ اس سے تو بہن بھائی کا تو رشتہ ہی ختم ہو گیا، دنیا میں ایک رشتہ ہی ختم ہو گیا اور اس کے نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں. پھر انہوں نے اب 2 کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا سیکھ رہی ہے. اس طرح کے ایشوز کو آپ نے پیغمبروں کے زیر سایہ سیکھنا ہے. سر یہ آپ کو ایکوائرڈ نالج نہیں بتائے گا، ریویلڈ نالج بتائے گا، وہی کا علم بتائے گا. تو یہ یعنی جو مہم چل رہی ہے بالکل غلط ہے. آپ اور چیزوں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور کوئی اس پہ جرمانہ وغیرہ نہ لگائیں. آپ ایمفسائز اس حوالے سے کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی یہ بھی مطلب ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے نا کہ اب جس طرح یہ ہمارے جو بالکل غریب طبقہ ہے، جھونپڑیوں نے لینے والے لوگ ہیں، ان کے بھی 10-10 12-12 بچے ہوتے ہیں، وہ سارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اب پھر اسی یعنی تصویر کا ایک دوسرا بھیانک رخ ہے. اپنے یعنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، لیکن کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے. ایک بندہ اگر 10 بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس کی فائنانس اتنی ہے، اس کو آپ کہیں گے نہیں جی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، تو یہ تو غلط ہے نا. وہ ہر شخص اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یعنی میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا جی نہیں وہ آپ کام چوک کے رکھو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے نا سر، اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ دنیا میں بھی کوئی اگر کوئی کھیتی بھی اگاتے ہیں تو کسی ایک قاعدے اور قانون کے تحت معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس ایکسٹریم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ بھی بالکل غلط رخ ہے. اور جو ہم نے بیان کیا اس رخ کے اوپر آپ لوگوں کو قائل کریں. ٹھیک ہے کہ آپ اتنی اولاد ہو جن کی آپ اچھی تربیت کریں، اچھے طریقے سے لے کے چلیں، اور تاکہ وہ ایک کارآمد اس معاشرے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے، ہاں مینٹلی ایجوکیٹ کریں، یہ پابندیاں نہ لگائیں. آپ نے پچھلی مجلس